ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ جو میں نے ان اللہ و ملائکتہ جو پڑھی، اس کے تعلق سے ایک روایت میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے فرمایا ان ھذا من العلم المکنون، سرکار نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں اس آیت کے رازوں میں سے ایک راز بتاتا ہوں، یہ ایک خزانہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ مکمل ایک خزانہ ہے، ایک راز ہے، اور اس کے رازوں میں سے میں ایک راز بتاتا ہوں۔ تو صحابہ کرام بہت قریب ہو گئے سرکار کے اور عرض کیا آقا بتا دیں ہمیں وہ راز۔ تو سرکار نے فرمایا ولولا انکم سألتمونی عنہ ما اخبرتہم بہ، اگر تم مجھ سے اس آیت کا راز نہ پوچھتے تو میں کبھی تمہیں بتاتا نہیں کہ اس آیت کا راز کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی وکلنی ملکین، اللہ تعالیٰ میری خاطر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتہ پیدا فرمایا۔ اب اس آیت کا راز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میری خاطر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت 2 فرشتہ پیدا فرمایا۔ فلا اذکر عند عبد اللہ المسلم من فیصلی علیہ، جب کسی شخص کے سامنے میرا تذکرہ کیا جاتا ہے، میرا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا وہ مجھ پر درود پڑھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تذکرہ کیا کسی نے میرا اور وہ شخص درود پڑھنے لگ گیا، مجھے لگتا ہے پڑھ لینا چاہیے، ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے۔ سرکار نے فرمایا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جس کا تذکرہ ہوا میرا اور اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا، الا قال ذلک الملکان غفر اللہ لک، تو یہ جو دونوں فرشتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جیسے جس نے بھی درود پڑھا تو وہ کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت فرما دے۔ دونوں فرشتوں کا کام یہ ہے کہ جو سرکار پہ درود پڑھا تو یہ فوراً دعا کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو درود پڑھتا ہے کہ اللہ تیری بخشش فرما دے، اللہ تجھے معاف فرما دے۔ اب یہاں تک تو یہ بہت عظیم بات ہے، فرشتہ فوراً دعا کرے آپ کے لیے، مگر اس سے عظیم تر بات آگے سنیں۔ تو جب فرشتے نے دعا کیا کہ مولا اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، اس نے تیرے حبیب پر درود پڑھا، وقال اللہ وملائکتہ جوابا لزینک الملکین، اب جو دوسرے فرشتے ہیں جتنے اور اللہ تعالیٰ، اب ان 2 فرشتوں نے تو دعا کی کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، اب بقیہ جو فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، قال اللہ تعالی آمین، اس دعا پر وہ رب ہو کے کہتا ہے آمین۔ یعنی جو کوئی درود پڑھے فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اور جب اس کی بخشش فرما دے تو وہ رب ہو کے کہتا ہے اس دعا پہ کہ آمین۔ آمین کا معنی جو ہے قرآن میں نہیں لکھا ہے، اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہے، آمین کا معنی ہوتا ہے ایسا ہی ہو جائے۔ جب ہم کہتے ہیں آمین تو مطلب کہ مولا ایسا کر دے، پھر فرشتے کہتے ہیں مولا ایسا ہی ہو جائے یا ایسا کر دے، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے اب ایسے ہی ہو جائے، وہ بھی آمین کہتا ہے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آمین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خوشخبری ہے کہ جو درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اب جو نہیں پڑھتے ہیں ولا اذکروا عند مسلم فلا یصلی علیہ،
کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ بیٹھے رہیں اور درود پاک پڑھیں ہی نہیں، اور بار بار میرے تذکرے ہوں پھر بھی وہ درود پاک نہ پڑھیں، الا قال ذلک الملکان لا غفر اللہ لک، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہی فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری کبھی بخشش نہ فرمائے۔ ہاں، اللہ کبھی، یہ گوشہ درود اللہ کی توفیق سے جو ابھی جوڑا جائے تو تقریباً 10 لاکھ مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے گئے ہیں، کم و بیش اللہ کی توفیق سے، تسلسل بن چکا ہے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ۔ اور آپ اپنے گھروں میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور وہ میں نے بتایا تھا نا کہ اب تو افطاری آپ رکھ لیے ہو، دعا مانگو اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیا کرو۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ لا غفر اللہ لک، اللہ تیری بخشش کبھی نہ فرمائے، تجھے معاف نہ کرے۔ اب فرشتوں کی یہ بد دعا سن کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمین، اللہ اکبر، آپ غور کریں، اس موقع پر بھی اللہ فرماتا ہے ہاں ایسے ہی ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو یا نہ بھی ہو تو ہمیشہ اپنا مشغلہ بنا لیں کہ ہمیں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ۔